اتباع اس کا مادہ ہے تبعن تابع عین، اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے چلنا۔ طبیعہ اس گائے کے بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، جہاں جہاں ماں جا رہی ہے اسی طرف وہ جا رہا ہے۔ تو یہ کامل اتباع اس کا نام ہوتا ہے کہ آپ بالکل نقش قدم پہ چلیں، یعنی ادھر سے ہٹے نہ۔ جیسے وہ بچہ جہاں جا رہی ہے، وہ اگر پانی میں ہے تو بچہ بھی ادھر، وہ اگر خشکی میں ہے تو بچہ بھی ادھر، جہاں جہاں وہ جا رہی ہے اس نے وہیں پہ جانا ہے۔ اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ میں یہاں جا سکتا ہوں کہ نہیں۔ تو یہ اتباع ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی قرآن مجید میں نہیں آیا کہ اللہ کی اتباع کرو، یہ بلکہ تو آیا ممکن نہیں ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کی اطاعت کا حکم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اطاعت کے لفظ آئے ہیں۔ تو اطاعت کا جو مادہ ہے نا وہ ہے طوعن۔ طوعن تطوع آپ جانتے ہیں کہ خوشی سے کوئی کام کرنا۔ تو اطاعت کہتے ہی اس بات کو ہے کہ بندہ خوش دلی سے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے پیچھے چلے، اس کے اندر فرحت اور انبساط اور خوشی کا ایسا وہ ایک دریا مخزن ہو کہ اسے کہیں بھی رکاوٹ نہ محسوس ہو، وہ پیچھے نہ ہٹے کہ معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، میں نے اگر یہ کر لیا اس دور کے اندر، میں 21ویں صدی میں ہوں اور میں ایسے کر لوں تو لوگ کیا کہیں گے۔ نہیں، اس کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، اور پھر اس کو خوش دلی سے کرے۔ میں یہ کہوں گا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ ایسے تھے کہ خوش دلی سے ہر کام، یعنی آپ دیکھیں کتنی حدیث ہیں ای الاعمال افضل۔ جی جی، یعنی وہ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ جائز کون سا ہے، وہ یہ پوچھتے تھے کہ افضل کون سا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اسی طرح ممکن ہے جب بندے کے اندر شوق فراواں ہو، اس کے اندر ایک جذبہ ہو کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں بتاتے تھے مختلف فرمان۔ تو پتہ یہ چلا کہ اطاعت جو ہے نا خوش دلی سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو تسلیم کرنا، جیسے حدیث ہے یا صحیح بخاری میں ہے کہ فی منشتنا و مکرہنا، کہ اپنی پوری چاہت سے، یا ہو سکتا ہے کہ انسان کو وہ چیز دشوار لگ رہی جی جی، ہو سکتا ہے، لیکن اس پر بھی اپنے نفس کو اس پہ لانا کہ نہیں، جو بھی ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تو اس کو ہم نے ضرور تسلیم کرنا ہے، اور اس کے سامنے کسی بھی چیز کو رکاوٹ نہیں بننے دینا۔ تو یہ ہو گئی اطاعت، تو اسی کا بار بار حکم دیا گیا ہے۔ تو اس پہ جو طریقہ اختیار کرنا ہے وہ ظاہر ہے اللہ کا حکم مانتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، جیسے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ میری اتباع کرو گے تو اللہ کی محبت ملے گی۔ تو یہ اطاعت اور اتباع میں ایک فرق ہے جو ملحوظ رکھنا چاہیے۔